دریافت فرمایا ہے کہ نماز کی حالت میں بہت زیادہ غلط خیالات آتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں دھیان نہیں رہتا اور بہت بے سکونی ہوتی ہے، اور نماز کی طرف جانے میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ علاج اس کا اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت۔ یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ آپ کسی صدر وزیر اعظم کے مجلس میں جائیں اور آپ کو ادھر ادھر کی باتیں یاد آئیں؟ چوہی صاحب کے لیے کرسی لے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استحضار بقدر معرفت ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت جتنی بھی بڑھ جاتی ہے، آدمی ان چیزوں سے آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے۔ نماز پڑھتے رہنا چاہیے، خیالات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ اگر نماز اس کا خشوع اور خضوع چاہیے تو دو چیزوں سے بہت شدید پرہیز کرنا چاہیے، بالکل پرے رہنا چاہیے۔ ایک حرام کے مال سے، حرام کا مال اللہ کی عبادت کی لذت ختم کر دیتا ہے، اور ایک اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بندے میں اور اللہ کے درمیان اس کی نظر ہے۔ یہ نظر کا جو غلط استعمال ہے نا، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے عورت کی جان اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک اس کی زبان نہ بند ہو جائے، آخر وقت تک بولتی رہے گی، اور مرد مرتا ہے جب اس کی نگاہ بند ہو جائے، آخر وقت تک دیکھتا رہتا ہے۔ یہ نظر ایسا عذاب ہے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ اور حجاب، اور یہ اچھی استعمال کر لیں تو اچھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ان کے بعد دوسری نسل آئی نا تو واتبعوا الشہوات، وہ مزوں کے چکر میں پڑ گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ تو جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ در حقیقت مزوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو مزوں کا چکر ہے، خاص طور پہ یہ نظر کا غیر محتاط استعمال، یہ انسان کو کہیں کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نہ آدمی ایسی حرکتیں کرے جس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت سے اور ذات باری تعالیٰ کی نسبت سے محرومی کا نتیجہ نکلتا۔ ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، وقت کا کوئی نہیں پتہ کب روح نکل جائے، سب کچھ چھوڑ کے کسی جگہ چلا جاؤں جہاں دنیا کے معاملات صرف عبادت میں رہوں، خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسے بھی امتحان بنائی سوچ کی وجہ سے ترقی کرنے اور آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی رکاوٹ ہے؟ آدمی دنیا کے ہر میدان میں ترقی کرے کبر سے بچ کے، بس چھوٹی سی بات ہے، انکساری کے ساتھ ترقی کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ فخر کرتا ہے کہ مسلمانوں میں ہے۔ فخر اگر دین کے ساتھ ہوگا تو انکساری پیدا ہوگی، فخر اگر دنیا کے ساتھ ہوگا تو کبر پیدا ہوگا۔ اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، بہتر سے بہتر عہدہ، بہتر سے بہتر دنیاوی حیثیت، بہتر سے بہتر چیز کی تمنا اللہ سے کرنا، دعا مانگنا، محنت کرنا، یہ سب چیزیں انکساری کے ساتھ اسلام میں مطلوب ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے کہا کہ میرے کمرے میں جاؤ اور فلاں جگہ جو 10,000 تولے سونا پڑا ہوا ہے نا، اسے تقسیم کر دو۔ تو پھر وہ جب اٹھا کر لائے تو انہوں نے کہا اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ صرف اس لیے رکھا تھا کہ کہیں حکمران مجھے اپنے ہاتھ کا رومال نہ بنا لے، کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے لالچ آئے، لالچ دیں حکمران اور میں تیرا دین بیچ بیٹھوں۔ میں نے اللہ اس لیے رکھا تھا، اب جب کوئی اس کا امکان نہیں رہا تو یہ تیری چیز تیرے ہی لیے۔ تو
تو اس سے آدمی دنیا میں کسی میدان میں بھی کیوں پیچھے ہٹے؟ یہ اللہ نے سب کچھ اسی کے لیے بنایا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جنگل میں نکل جاؤں یہ۔ ہاں، جب کسی انسان پہ اللہ کی عبادت کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، خدا کی یاد کا، خدا کے ذکر کا، تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اگر سب سے پہلے حقوق العباد کو دیکھے اور اس کے بعد جائے اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہو جانا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ کس نے روکا ہے؟ عمومی طور پہ خیر کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ آدمی پر جوانی میں علم کا غلبہ رہے، اور جب بڑھاپا آئے اور موت کا وقت قریب آئے تو اس وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس پہ غالب آتی چلی جائے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ موت کے بعد ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جانا، یہ مسئلہ کئی مرتبہ بیان ہو گیا بھائی۔ ہر سال رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، اگر اس سال کسی کو اس پیسے کی ضرورت ہے اور میں جمادی الاول میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں تو کیا ایسا کر سکتی ہوں؟ پھر آئندہ سال کس ماہ میں زکوٰۃ ادا کروں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رمضان میں جو جمعہ پڑھاتے تھے، لوگوں کو ترغیب دیتے تھے زکوٰۃ کی، اور فرماتے تھے کہ دیکھو یہ خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کرنا ہے، اتنے فیصد ہے، جانوروں میں یہ ہے، باغات میں یہ ہے، اور سبزیوں پہ یہ ہے، فلاں چیز پہ یہ ہے، فلاں پہ یہ ہے، یہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، لوگ کرتے رہے۔ پھر ایک اور چیز آ گئی کہ فرض اپنی جگہ سے 70 گنا بڑھ کے ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے، تو لوگوں نے رمضان کے ساتھ اسے خاص کر لیا، وگرنہ شریعت نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیا کریں۔ اس لیے جمادی الاولیٰ میں کسی آدمی کو اگر ضرورت ہے تو ضرور دے دینی چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ آپ نے جب زکوٰۃ اپنی ادا کر چکی ہیں جمادی الاولیٰ میں، اب دے دیے کسی مسلمان کی حاجت مندی ضرورت کے لیے، یہ بہت افضل ہے اس زکوٰۃ سے جو آپ رمضان میں دیں، اس لیے کہ مومن انسان کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو چاہیے پیسے اب، اور آپ کہیں کہ رمضان میں، یہ کوئی بات نہیں ہے، اب دے دیجئے۔ آپ کی جو تاریخ متعین ہے، اصل میں تو تاریخ متعین ہو جاتی ہے جس دن انسان کے پاس مال آتا ہے۔ مثلا کسی کی شادی ہوئی، فرض کر لیجئے 12 ربیع الاول کو، تو 12 ربیع الاول کو دن اس کے پاس زیورات آ گئے نا بچی کے بعد، اب اس کو 13 ربیع الاول 12 ربیع الاول اس کے لیے سال قرار پایا کہ آئندہ سال آپ اس زکوٰۃ دیں گی۔ اب وہ کیا کرتی ہیں، 6 مہینے 5 مہینے بعد جب آ گیا رمضان تو انہوں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ دے کے خود اپنے اختیار سے رمضان کو مقرر کر لیا۔ اب یہ ان کی مرضی ہے اپنی، وہ آئندہ سال سے رمضان میں دیں، کیونکہ پہلی زکوٰۃ جو انہوں نے دی وہ 6-8 مہینے کی دے دی نا، تو اس سے وہ آئندہ دیں گے رمضان میں، ان کی مرضی۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی حاجت روا کرنا، کسی بھی شخص کے کام آنا، رمضان کے زکوٰۃ دینے میں جو 70 گنا ہے نا، اس 70 سے بھی ہزاروں گنا اچھا ہے، ہزاروں گنا اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے اس مسلمان بھائی کا مسئلہ حل کرتا ہے، اللہ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو کوئی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف ہٹا دے گا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ قیامت کے دن ریلیکسیشن مل جائے، اللہ تعالیٰ معافی دے دے اور تکالیف میں کمی ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ رمضان آپ سے ضروری ہے، رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے، جب کسی دیتے رہیے رمضان جو بھی تاریخ مقرر ہے اس کو حساب کر لیجئے، جتنا دے دیا اور جتنا رہ گیا باقی رمضان میں دے دیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ یہ اللہ کی ان صفات میں سے ایک صفت ہے جو متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات 3 طرح کی ہیں جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔
یہ عقیدے اور علم کلام کی جتنی مباحث ہیں نا وہ اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، تخلیق اور تکوین، علم، حیات، بصر، سمع، تخلیق، تکوین اور ارادہ، یہ 8 صفات اللہ کی ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ 8 صفات اللہ کی ایسی ہیں جس کی اگینسٹ اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ حی ہے، زندہ ہے، اور موت اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ علم والا ہے اور جہالت اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ارادے والا ہے، تعطل اور بیکاری اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح 8 کی 8 صفات۔ اللہ کی دوسری قسم صفات کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا اللہ رزاق ہے، رزق دیتا ہے، تو اگر مخلوق ہی نہ ہو تو رزق کس کو ملے گا؟ اللہ غفار ہے، مغفرت فرماتا ہے، تو اگر لوگ ہوں ہی نہ، کوئی گناہ ہی نہ کرے تو اللہ بخشیں گے کسے؟ ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بے انتہا ہیں۔ اور اللہ کی تیسری قسم کی صفات وہ ہیں جو متشابہات میں سے۔ سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے واضح کر دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، مطلب سمجھ میں آتی بھی ہیں اور نہیں بھی آتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہے، عقل جب چیز پہ غالب آ جائے تو معانی پتہ چل جاتے ہیں۔ عقل جب چیز پہ غالب آ جائے تو معنی پتہ چل جاتے ہیں، اور چیز اور شے جب انسانی ذہن پر غالب آ جائے تو یہ وصال ہو جاتا ہے۔ اور وصال کہتے ہیں محبوب کی تنہائی کا جز بن جانا۔ اللہ کی صفات میں یہ تیسری قسم کی صفات جو ہے نا، یہ بس جو سمجھ میں آتا ہے بس اس کچھ نہیں آدمی کر سکتا اس پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ، جو لوگ دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت انہیں پتہ چل جائے۔ اللہ کی یہ جو تیسری قسم کی صفات ہے نا، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ جہنم کہے گی اللہ کچھ اور، تو یضع اللہ قدمہ علی فمہ، اللہ اپنا قدم پاؤں اٹھائے گا اور جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا اور کہے گی کہ قط اے رب میں بھر گئی۔ اللہ کے لیے یہ اعضاء کیسے ہیں؟ یہ تیسری قسم ہے اللہ کی صفات کی، کبھی بھول کے بھی اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم اہل السنہ اور ماتریدیوں کا پکا ٹھوس عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جیسے آپ نے بیان فرما دیا بس ایسے ہی، ہم اس پہ ایمان لائے۔ ایک بات، اللہ مخلوق کی طرح یہ تیرے ہاتھ پاؤں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری بات، اور اللہ ہم ایسے ہی ایمان لائے جیسے اسلاف ایمان لائے، بس سیدھی سادی بات، آدمی آسانی سے چھٹ جاتا ہے اس سے۔ یہ نور کا جو آپ نے پوچھا ہے نا، یہ بھی اللہ کی انہی صفات میں سے ہے۔ حتیٰ کہ کسی نے مولانا احمد رضا خان صاحب کو ان کے فتاویٰ میں لکھ کر بھیجا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہ نور من نور اللہ، وہ اللہ کا نور ہے، تو اللہ کا نور کیسا ہے؟ تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی وسعت علمی اور مطالعہ اور نور قرار دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود یہاں پہنچ کے لکھا ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے، ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اس لیے بس جو ہے سو ہے۔ وہ نور، آپ خود سوچیں نا، نور دنیا میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بجلی ہے، اس سے پیدا ہوا۔ نیچرل سورس، سب سے بڑا سورس لائٹ کا سورج ہے۔ یہ سب مخلوق ہے۔ اللہ کا نور اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ جان سکتے ہیں کہ وہ کون سا نور ہے۔ اس نے کہا کہ نور السماوات والارض، وہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا۔ اور دوسرا موقف امت میں اللہ کی اس تیسری قسم کی صفات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تعویل کرتے ہیں، اور وہ بھی اہل سنہ میں سے، کوئی حرج نہیں۔
وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو آنکھوں سے مراد اللہ کی اپنی آنکھوں سے مراد حفاظت ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نور ہے، تو زمین و آسمان کو اللہ منور کرنے والا ہے۔ نور کا مطلب منور، یعنی جو روشنی کرے، روشن کرے۔ وہ تعویل کرتے ہیں، یہاں پہنچ کے اہل حدیث حضرات وہ تعویل کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا مسلک ہے وہ ٹھیک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس مسلک میں بالکل اسلاف قائم رہے، ہم بھی اس پہ قائم رہے۔ تعویل کرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ یہ گمراہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسری چوتھی صدی تک اللہ کی ان صفات پہ بحث ہوتی رہی، پھر اس کے بعد امت کا موقف یہ بنا کہ اچھا اس سے تم اللہ تعالیٰ کی طاقت، غلبہ، عربوں کے محاورات کے مطابق اس کا استعمال کرو۔ امت نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ یہ دعا جو لکھی ہے صحیح احادیث میں آئی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً سمعی نوراً یمینی نوراً، یہ ساری بالکل یہ آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ دعا صحیح بھی ہے، پڑھنی بھی چاہیے۔ لیکن اس نور کی حقیقت کے در پہ ہونا یہ کوئی عقل بندی، دانش بندی کی بات نہیں، اور بتیرے کام ہے۔ دنیا میں سیدھا سادہ عقیدہ رکھے، اس اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ عقیدہ نظر سے نہیں، خبر سے پیدا ہوتا ہے۔ عقیدے کی اصل نظر نہیں ہے، اگر نظر ہوتی تو کوئی تحقیق کرتا نا۔ عقیدہ خبر سے پیدا ہوتا ہے، اور خبر دیتا ہے مخبر صادق، اور وہ نبی ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی خبر دیتا ہے، اور نبی کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ نبی نے خبر دی کہ اللہ ایک ہے، نبی نے خبر دی کہ میں نے جا کے جنت اور جہنم کے دیکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خبر دی کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ نبوت کی خبر ہے۔ اس خبر میں عقلی طور پر زیادہ بحث کرنا آدمی زیادہ چل ہی نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ اگر فرما جاتے کہ خدا دو ہیں تو پھر آپ کیا کر لیں؟ جو ان پہ ایمان لاتا کہتا حضرت آپ نے فرمایا اللہ دو ہیں، دو ہیں، بس اتنا کافی۔ تو نظری مسائل یہ اجتہاد سے پیدا ہوتے ہیں، اور عقیدے میں اجتہاد کہاں سے کر لینا ہے؟ وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو باندھ گئے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، بس اب ختم ہو گئی بات، اللہ کے آخری نبی۔ اسی لیے اہل السنہ نے عقیدے کو مرتب کر دیا۔ ہمارے نزدیک مثلا عقیدے کی ایک مثال ہے کہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی صحابی کوئی گناہ کرے یہ شرف اس سے چھینا ہی نہیں جا سکتا، سوائے ایک صورت کے کہ وہ کفر پہ مر جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں صحابی ہے اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد جاری فرمائی ہے، صحابی ہیں اور شراب کی حد جاری فرمائی ہے، صحابی ہیں اور بغاوت کی حد جاری ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابی مرتد ہو گیا اور پھر مومن ہو گیا تو بھی اس کی صحابیت برقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، انہیں دیکھنا، ان کی صحبت طیبہ میں ایک لمحہ گزارنا پوری امت کی عبادت سے افضل ہے، وہ کوئی معمولی بات تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، کہیں کوئی اللہ کا بندہ، کوئی خانقاہ، کوئی مدرسہ، کوئی اللہ کا ادنا سا معمولی سا بندہ 10-20 سال بیٹھا رہے، کام کرتا رہے تو ہزاروں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے تو کیا نہیں کیا، وہ تو ایک مرتبہ میں ہی آدمی کو کچھ سے کچھ کر دیتی۔ اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کیا، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہر فعل جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے صحابیت کے شرف کو زائل نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ ہی کہاں کر سکتے ہیں؟ کہاں علی رضی اللہ عنہ کا، کہاں مولا کا مقام، کہاں ان کی عظمتیں، خلیفہ راشد ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رات بھی بلا کر ان سے اتنی باتیں کرنا، ان کا محبت، سب کچھ ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں کا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شرف صحابیت جو ہے اس کو کہاں لے جانا ہے بھائی؟ وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہے
تحفہ اثنا عشریہ میں، یہ تحفہ اثنا عشریہ پڑھتے نہیں نا، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں پڑھا کرو، خود پڑھو بھی، اور اس علماء کی نگرانی میں بھی پڑھو، مطالعہ کیجئے، کم سے کم یار 1-2 گھنٹے روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ بڑا مرض ہے کہ پڑھتے ہیں۔ جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلا دیا تھا، فلاں جگہ یہ آیا ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے صحابیت کا دفاع جہاں کیا ہے نا، کمال کی چیزیں لکھی ہیں۔ حالات اتنے سخت تھے کہ وہ اپنی اس تحفہ اثنا عشریہ میں اپنا اصل نام نہیں لکھ سکے، پتہ تھا انہیں کہ کوئی آ کے مار دے گا، قتل کر دے گا۔ اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس شہر میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور پرانے وقتوں کے آدمی ہیں، اور ایک پرانی سی حویلی میں رہتے ہیں، اور تم اس کی صحبت میں جایا کرو، اور وہ ان باتوں کی بحث کرتے ہیں۔ اپنے والد کا نام نہیں لکھ سکے شاہ صاحب، حالات اتنے خراب تھے دلی میں۔ اور شاہ صاحب نے لکھا ہے بالکل آغاز میں تحفہ اثنا عشریہ کے، انہوں نے لکھا ہے کہ اتنے زیادہ اہل تشیع پھیل گئے ہیں کہ دلی کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں 9 یا 10 آدمی ہیں تو ایک شیعہ نہ ہو گیا۔ ان حالات میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا، ایسے ہی تو نہیں دین چھوڑ دیا نا، کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دین کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میں آپ کی بات مان جاؤں تو آپ ذرا جنگ جمل میں چلے جائیے، وہاں کیا ہوا تھا؟ جنگ جمل میں واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ جو آ گئی تھیں جنگ جمل میں، وہ اتنا روتی تھیں اس واقعے کو یاد کر کے کہ آنچل تر ہو جاتا تھا، اتنا روتی تھیں، کہتی تھیں کاش مجھے ابو بکر نے جنم ہی نہ دیا ہوتا، میں اس دن کے لیے رہ گئی تھی۔ وہ اتنا زیادہ اظہار فرماتی تھیں اس کا، روتی رہتی تھی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کہا تھا؟ فرمایا تھا کہ اب بس چٹائیاں ہیں، بیٹھی رہو، اور آپ وہاں تشریف لے گئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، اور جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دیکھتے ہی 100-125 آدمی تو ایسے ہی تلواروں کے نیچے آ گئے، مر گئے۔ ہر کوئی اٹھتا تھا۔ ام المومنین جس اونٹنی پہ سوار تھیں، یہ وہ اونٹنی تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، آپ ہمیشہ اس پہ رہے۔ اس اونٹنی کا ایک چکر لگاتا تھا اور جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑ پڑتا تھا۔ 100-125 آدمی جب دیکھتے لاشیں گری، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جاؤ اور اس کے پاؤں کاٹ دو۔ اونٹنی کے پاؤں جب اونٹنی کے کٹے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ قریب تھا کہ گر جاتی، ان کے بھائی عبد الرحمن نے پکڑ لیا، حوض جو اوپر لگا ہوا تھا اس کو پکڑ لیا۔ تو حضرت نے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ چلایا تھا، تو یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ امت کی اجتماع کو، امت کو بچانے کے لیے، ان کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے، نظم و نسق کے لیے کبھی ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ امت کو، خلافت کو مجتمع کرنا ہے، اکٹھا رکھنا ہے، یا یہ کہ لوگوں کی انفرادی اعمال کی وجہ سے امت کو برباد کر دینا ہے، توڑ دینا۔ حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی صحابیت کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا؟ ولیعذ باللہ۔ اسی لیے اہل السنہ کا لگا بدھا بالکل دو ٹوک عقیدہ ہے کہ جو صحابی ہے نا، کوئی گناہ اس کی صحابیت کے شرف کو ظاہر نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر فرمایا زبیر کیا ہوگا جب علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علی اپنا، ہاں اس کے مقابلے میں۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا زبیر یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ ان کا نہیں، مجھے نہیں یاد۔ ان کا یہ کہا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گھوڑے کو مارا اور پلٹ گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنے زیادہ محتاط تھے
کہ جب وہ گرے ہیں کسی تیر سے تو انہوں نے کہا، ایک بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو کہا فوجی ایک سے کہ کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں، جرموز غالباً اس نے نام دیا۔ پھر ماما کس کے ساتھ ہو؟ ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس فوجی نے ہاتھ آگے کیا تو فرمایا میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتا ہوں ان کی خلافت کی تمہارے واسطے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو وہ خوشی سے جھومنے لگے اور کہا دیکھا اللہ نے انکار کر دیا کہ طلحہ کو جنت میں نہیں بھیجے گا جب تک میری خلافت کی بیعت نہیں ہوگی۔ یہ اجتماعی نظام ہے اسلام کا، سیاسی نظام ہے اسلام کا، ایسے بچوں کے ہاتھوں میں تھوڑی دے دینا ہے۔ اس لیے صحابیت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی شرف حتیٰ کہ کفر اسے زائل نہیں کر رہا، اگر وہ اسلام میں آ گیا ختم ہو گیا۔ طلحہ ہیں، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ مرتد ہو گئے۔ میدان جنگ میں جب آئے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ انہیں مار دینا، انہوں نے تلوار ماری طلحہ پہ، تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے تلوار جو تھی اس نے بدن پہ تیل لگا رکھا تھا، سلپ کر گئی۔ ان کے قبیلے نے کہا اوفو، ہمارا نبی تو ایسا ہے جس پہ تلواریں بھی اثر نہیں کرتی، بس اڑ گئی خبر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طلحہ کہیں مل جائے نبوت کے بعد دعویٰ زندہ جلا دو اسے، ختم ہو گئی بات، بھاگ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے طلحہ نے نماز پڑھی اور اس نے کہا امیر المومنین اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر توبہ کر لے آپ اس کی توبہ کو قبول کریں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں قبول کروں گا۔ ان کا میں طلحہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام بھی قبول کیا، صحابیت کا شرف ان کا قائم رہا۔ اس سے زیادہ کیا مثالیں ہو سکتی؟ اس پہ کسی نے انٹرنیٹ پہ سوال ایک تو یہ بھیجا ہے کہ نماز میں جو قاعدہ ہے اس کے بعد امام کے پیچھے جو وقت مل جاتا ہے اس کا کیا ہے؟ دیکھیں ایک قاعدہ تو ہوتا ہے آخری، اس آخری قاعدے میں بیٹھنے میں سلام سے پہلے جتنی بھی دعائیں آتی ہیں مانگتے رہنا چاہیے، جتنی بھی دعائیں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں اس مقام کے لیے سکھاتے تھے، اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نماز کا جو آخری حصہ ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک اس نے پڑھا، اس سے بھی اپنی کوئی رکعت پوری کرنی ہے اور امام نے ظاہر ہے کہ آگے درود شریف اور دعائیں پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، تو اس موقع پہ بھی چپ نہیں رہنا چاہیے، اس کو اختیار ہے کہ کتاب و سنت میں عربی کی جو دعائیں آتی ہیں یہ پڑھتا رہے۔ مثلا اس سے کہا عبدہ و رسول، اب 1 منٹ امام چپ بیٹھا، امام نے آگے پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، اس سے 1-2 منٹ میں وہ اسی کلمے کو دہراتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتا رہے، اسے کوئی اور دعا یاد ہے وہ پڑھتا رہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں سب کی اجازت دی گئی۔ ایک سوال یہ کیا ہے، اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا چاہیے، یا مکہ مکرمہ میں جو کہتے ہیں سمع اللہ، مکہ مکرمہ میں جو پڑھتے ہیں وہ نہیں، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے؟ اس کے جواب پہلے بھی دیا ہے لیکن پھر دے دیتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 طرح کے جملے آئے ہیں۔ کبھی پڑھتے تھے ربنا لک الحمد، سب سے چھوٹی چیز، ربنا لک الحمد 3 الفاظ۔ کبھی پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد، اس کی ابن قیم نے زاد المعاد میں تردید کی ہے مگر وہ ایسی نہیں ہے جسے مانا جا سکے رحمہ اللہ۔ کبھی پڑھتے تھے اللہم ربنا لک الحمد، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد۔ حنفی فقہا نے سب سے زیادہ ترجیح اسی جملے کو دیا کہ اللہم ربنا ولک الحمد، اس لیے ہمیشہ سمع اللہ لمن حمیدہ اور اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا چاہیے۔ ربنا لک الحمد بچوں کے لیے تھا، نماز کی کتابوں میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے جملے سکھا دیا، ربنا لک الحمد سکھا دیا کہ چلو یہ بھی حدیث میں آیا ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ کبھی اتنی جہالت بھی آ جائے۔ آخری بات جس پہ بہت سے
لوگوں نے پچھلے جمعے کے ایک بیان پہ واٹس ایپ پہ بات چیت کی ہے، کراچی سے خاص طور پہ پیغامات ملے ہیں۔ دیکھو بھائی، بڑی سادہ سی بات ہے، بڑے سادہ سے جملوں میں چیف جسٹس نے جو کچھ کہا کہ آبادی پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو کانفرنس بلائی، ہمیں بہت افسوس ہوا۔ جو لوگ بھی وہاں گئے تھے ان سکا اور سچے لوگوں سے جو خبریں بھی پہنچیں، کوئی ایک عالم دین ایک ایسا نہیں تھا جو ان کی صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ آبادی کی کثرت پہ، اللہ کے رزاق ہونے پہ تقریریں ہوتی رہیں، کوئی ایک آدمی نہیں تھا جو پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کے سامنے اسلام کا نقطۂ نظر بیان کرتے تھے۔ افسوس ہی کی بات ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور غلطی ان کی بھی ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ معاشرے میں کتنے علماء پڑھے لکھے ہیں، کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا۔ فتاوی عالمگیری، جس پہ اورنگزیب عالمگیر نے سارے لوگوں کو متفقہ طور پہ لکھوایا تھا، اس میں یہ لفظ نہ ملیں اگر کتاب الحظر والاباحہ میں تو ہمیں پوچھ لیجیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں کم اولاد کو ہونا چاہیے، من سوء الزمان، زمانے کی خرابی کی وجہ سے، تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آبادی کو بڑھانا، یہ نہ کہ یہ ایک بچہ ہو یا دو، ذرا سی ترمیم کر لیجئے کہ جو شخص جتنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتا ہے، اس کے اسباب اور وسائل ہیں، بس اتنے اس کے لیے کافی۔ اگر نہیں کر سکتا ایک کی تو ضرورت کیا ہے پھر؟ ایک بیوی کے حقوق نہیں پورے کر سکتا تو نکاح کی کیا مصیبت پڑ گئی ہے تمہیں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مرد کو اپنے غصے پر قابو نہ ہو تو وہ نکاح اس کے لیے حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ جب نکاح جائز نہیں رہا اور غصہ اس کا شدید ہے تو کسی اور گناہ کی طرف چلے گا نا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے گناہ کی طرف چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اس سے بحث ہے کہ لڑکی کو طلاق دے بیٹھے گا، خاندان برباد ہو جائیں گے، بچی کہاں جائے گی؟ کہ آخر دوسرے کا بھی کوئی مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس پہ رٹ لگائے چلے جانا کہ اولاد زیادہ اولاد زیادہ۔ بھیا اب اتنے اسباب اور وسائل آپ کے ہاں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو، جائیں بڑی کتابوں کو دیکھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زیادہ اولاد پہ کس طرح تنقید فرماتے تھے کہ اتنے بچے، اس کا کیا ہوگا؟ کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط نہیں بڑھ گیا تھا؟ اور انہیں اس دن زیادہ احساس ہونے لگا جب فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے اور جانور ان کے ہاتھ آ کے چاٹتے تھے جنگلوں سے، تو فرمایا یہ مجھ سے انصاف مانگتے ہیں، اور پھر قحط پڑ گیا۔ اب اتنے اسباب اور وسائل تو ہیں نہیں، اور اولاد کے اضافہ کیوں بھئی؟ وجہ اتنی اولاد ہونی چاہیے جس کو انسان ایک کارآمد فرد اس معاشرے کا بنا سکے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ رہ گئی آپ کی یہ بات جو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مفتی حضرات نے کہا، تو بھیا سیدھی سادھی ان کا بھی موقف ہے، ایک یہ بھی چیز ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہماری موقف کو تسلیم کرے یا مانے، ان کی مان لیں۔ یہ تو 20-25 سال بعد پتہ چل جائے گا، جب 8-10-20 بچے ہوں گے تو پھر اس وقت ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور گفتگو کا ماحول پیدا کرنا چاہیے ہمیں، اپنے برعکس جو دلائل ہوں، مخالفین اگر کہیں آپ انہیں چاہے کہہ لیں، ان کی بھی بات سن لینی چاہیے، دوسرے کے دلائل کا وزن بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ جو گھٹا ہوا ماحول ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہر وقت غصے میں رہنا اور ہر وقت نفرت میں رہنا، اس کا نتیجہ جارحیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ پوری افغانستان کی جو جنگ ہے نا، اس کا ایک بنیاد اس کی یہ بھی ہے کہ مسلسل مذہبی طبقے کو ایک مدت تک اس نفرت کے شکار بنایا گیا ہے۔ اب تو پھر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے جوان، ایسا وقت تھا کوئی داڑھی ٹوپی میں دیکھو صوفی مولوی کیا کیا جملے کستے تھے، جب ان کے ہاتھ طاقت آئی نا تو انہوں نے کہا اب ٹھہرو تمہارا بھی علاج کرتے۔ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جو بھی ہمارے متعلق تحریر فرمایا ہے، ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، بس اتنا کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا مانگیے، ہم بھی دعا مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ ہدایت کے لیے علماء کے پاس جائیں گے،
اور جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جو عالم دین وہاں تھا نا، کنز الاموال میں یہ روایت آئی ہے، آپ نے فرمایا وہ جائے گا اس سے مسئلہ پوچھنے، ہدایت پوچھنے، اور دیکھے گا کہ وہ اچانک بندر اور سور بن گئے۔ اس لیے بھیا اس ممبر پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، کس دن آئیں اور وہ دیکھیں کہ یہاں ایک بندر بیٹھا ہوا، سور بیٹھا ہوا، ہمیں کوئی ذرہ برابر اس کی نہیں ہے۔ وہ جو حدیث کتاب و سنت میں ہے ہم سب کو پیروی کرنی چاہیے، گفتگو کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، نہیں چڑھنا چاہیے، نہیں نفرت کرنی چاہیے۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بچائے اور آپ کو۔